الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عزیزان گرامی، سورۃ الانشقاق اس کی یہ آیت جس میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. براہ راست انسانوں سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے جب سے وہ کو کام کرنے کی سخت اور اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا، تب سے شروع ہو کر مسلسل اس کی زندگی جہد مسلسل میں گزرتی. اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، کوئی نہ کوئی کام اس کے ذمہ ہوتا ہی ہے، اس نے کرنا ہی کرنا ہے. اور اللہ فرماتے انک کادح، اے انسان تو نے اپنے آپ کو کام کر کر کے تھکانا تو ہے ہی ہے. اور یہ ایسا کام ہے، ایسی تھکاوٹ ہے کہ یہ انسان کے آخری دم تک چلتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے الی ربک کدحا فملاقی. پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تو نے اپنی اسی تھکن کے ساتھ تھکاوٹ سے چور ہو کر اپنے بدن کو تھکا کر اپنے رب کے پاس پہنچ جانا ہے. گویا کہ رب تعالیٰ اس آیت میں فرماتے انسانی زندگی کا جو سفر ہے وہ سارے کا سارا تھکاوٹ سے چور ہونے والا ہے. یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. وہ اس آیت کے ساتھ جوڑا جائے تو یقین کیجئے انسان کی جو تھکاوٹ ہے، اس کے جسم کا چور ہونا ہے، گویا کہ اس کو پھر ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلی طرح کے لوگ کون ہیں؟ الی ربک کدحا فملاقی. اللہ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. قیامت کا دن، جیسے ابھی میں نے ترجمہ کیا کہ الی ربک کدحا فملاقی، اللہ کے دربار میں انسان تھکاوٹ پہ چور ہوتا محنت کرتا اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے. جب وہاں رب کے پاس پہنچ جائے گا پھر ایک طرح کے لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں رب فرماتے ہیں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا. جس کو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیں گے، اس کا حساب انتہائی آسان ہوگا اور وہ اپنے اہل خانہ کے پاس بھاگ کے جائے گا، کہے گا یہ دیکھو وینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ دیکھو میرا حساب و کتاب، یہ دیکھو میرا رزلٹ آ گیا، کیسا خوبصورت رزلٹ. دوسری طرح کے لوگ یہ بھی محنت کرتے اپنے آپ کو تھکاتے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. پھر آگے یہ ساری صورت اسی موضوع کو بیان کرتی. وہ دوسری طرح کا آدمی جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، اس کو جہنم کا راستہ دکھایا گیا اور وہ کہے گا میں تو گھر میں اپنی فیملی میں بڑا خوش تھا، ہماری فیملی بڑی ویل سیٹل تھی، ہر چیز صحیح سلامت چل رہی تھی، لیکن اب یہاں پہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہاں اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا ہے اور اس کا سارے کا سارا ستیہ ناش پھر گیا. اب یہ دونوں طرح کے لوگ جن کا ذکر ہم نے پہلے کئی دفعہ سن رکھا، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. لیکن اب ان دونوں طرح کے لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آئیے اس محنت کی طرف، اس تھکاوٹ اور تھکن کی طرف جس کو اللہ نے پہلے بیان کیا.
اور ہم نے کہا اس تھکاوٹ اور تھکن کی دو قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک تھکاوٹ اور تھکن وہ ہے جس تھکاوٹ اور تھکن میں انسان وہ محنت تو اس نے کرنی کرنی، اس نے اپنے آپ کو تھکانا ہی تھکانا، اس کی زندگی میں اللہ نے ایسی ذمہ داریاں رکھی ہیں اس نے کرنی کرنی ہے۔ لیکن ایک تھکن وہ ہے جس میں انسان رب کی خوشنودی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی ذمہ داریوں، اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے اپنے خالق کو بھی خوش کرتا ہے، اس کی مخلوق کو بھی خوش کرتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اللہ کی رضا کو لینے کے لیے۔ وہ اس کی تھکاوٹ کیا ہے؟ اس نے رات کا قیام کیا تھا۔ اس کی تھکاوٹ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ اس کی تھکاوٹ اسی طرح کی، اسی قبیل سے تعلق رکھتی، اس کی تھکاوٹ ساری کی ساری ایسی ہے۔ انشاءاللہ تھکنا تو اس نے بھی ہے، لیکن کیا ہے اس تھکاوٹ کا رزلٹ کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، نامہ مالتا ہے ہاتھ میں انشاءاللہ۔ دوسرا وہ شخص جس نے ساری زندگی صبح سے شام تک اس کو ایک ہی کام، اپنی زندگی کو اس نے ایسے چور کر لیا تھا، لیکن یہ ساری کی ساری تھکاوٹ اس کی نہ اپنے خالق کے لیے تھی نہ مخلوق کے لیے تھی، بلکہ اس کی زندگی کے سارے کا سارا محور و مرکز وہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے میں لگ گیا۔ اپنی خواہشات کو پورا کرتے کرتے وہ تھک وہ بھی گیا تھا، لیکن رزلٹ اس کی تھکاوٹ کا کیا نکلا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں مل گیا۔ تو عزیزان گرامی، کہنے کی بات یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اور ہم سب کے لیے عمل کا پوائنٹ اور عمل کی بات یہ ہے کہ ہماری تھکاوٹ وہ ہونی ہی ہے۔ اگرچہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں یا مخلوق کے سامنے کھڑے ہوں، عبادات میں ہوں یا معاملات میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہماری تھکاوٹ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہونی چاہیے، جو جائز اور حلال طریقوں کے مطابق ہے اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ وہ تھکاوٹ ہے جس کا رزلٹ انشاءاللہ بڑا پیارا ملنے والا ہے، نہ کہ وہ تھکاوٹ، تھکن سے چور جسم جس میں انسان اپنے آپ کو تھکا تو لیتا ہے لیکن خواہشات کے لیے، نفسانی خواہشات جو اللہ کو پسند نہیں ہے، ان خواہشات کے لیے اپنے آپ کو تھکا لیتا ہے، رزلٹ اس کا بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک اور خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو ہمیشہ سے اپنے آپ کو اس دونوں کیٹیگری کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی محنت کو جاری رکھے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان نے محنت کرنی ہے، اللہ نے اس کو بدلہ دینا ہی دینا، وہ جیسی مرضی کر لے، اللہ کا وعدہ ہے جو وہ کرے گا اس کی محنت ملنی ہے۔ بس فرق یہ ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ، جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، آخرت میں تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن جو صرف دنیا کے لیے کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو دنیا میں اس کی محنت میں لوٹاتا ضرور ہوں، اس کی محنت کا اس کا بدلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ اللہ کرے ہماری محنت ایسی ہو جس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہ نامہ اعمال جو دائیں ہاتھ میں ہے وہ تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو، رزلٹ ہمارا اناؤنس کیا جائے اور ہمارے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اللہ کرے ہم ایسا ہو، ہمیں ایسے اعمال کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔